اندر آئے، اللہ اکبر، ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا۔ کیوں باندھا؟ عبدالغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبدالغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا۔ رکوع میں گئے، مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟ مولوی نے حدیث پڑھ کے سنائی، جب رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، سر کے لیول کے برابر ہونی چاہیے، نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے۔ رکوع سے اٹھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سجدے میں گیا۔ مولوی صاحب سجدہ کرتے وقت کون کون سی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کے اندر 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کا پنجہ، پیر کی جو ہتھیلی ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے ماتھا اور ناک، ماتھا اور ناک دونوں ایک میں ہیں، یہ 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے۔ نماز میں آپ مکمل حدیث کو فالو کریں۔ ایک ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب سے۔ مسجد کے باہر نکلے، دکان پر گئے، کسٹمر آیا، حاجی صاحب یہ مال، یہ کپڑا، یہ سامان کتنے کا دیں گے؟ حاجی صاحب کہتے اللہ کی قسم مجھے 100 کا پڑا ہے، تو 110 دے دے۔ وہی حاجی صاحب جو مسجد میں نماز کا طریقہ مولوی صاحب سے حدیث کی روشنی میں پوچھ رہے تھے، جب مارکیٹ میں آئے، جب بزنس کرنے آئے، جب کاروبار کرنے آئے تو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کی غلط قیمت بتا دی۔ او لوگو تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تمہارے کاروبار پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اسلام کاروبار سے باہر کسی چیز کا نام ہے۔ او لوگو اسلام ایک مکمل ثابت حیات کا نام ہے، اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اسلام آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ جب آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہاں دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے، وہاں کسی حرام مال کا بزنس نہیں کرنا ہے، کاروبار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، پرویش کرو، انٹری کرو، فی السلم اسلام کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا ہاتھ مکان کے اندر ہے اور باقی جسم باہر ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ ایسا بھی نہیں کرتے کسی مکان کے اندر، کسی بلڈنگ کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، پیر بلڈنگ کے اندر ہے اور باقی باڈی باہر ہے۔ آپ جب بھی کسی مکان میں پرویش کرتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام بھی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، اسلام بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر میں تمہیں آدھا ادھورا نہیں داخل ہونا ہے، اس گھر میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو تم شیطان کے طریقے پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چھپ کر کے دشمنی نہیں کر رہا ہے، کھل کر کے دشمنی کر رہا ہے۔ بھئی ایک دشمن ہمارا وہ ہوتا ہے، دشمن ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں۔
اس سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شیطان کوئی ایسا دشمن نہیں جو چھپا ہوا ہے. شیطان پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے. ہمارے باپ آدم کو اسی نے جنت سے نکلوایا، ہماری ماں حوا کو اسی نے جنت سے نکلوایا. ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کو جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس پیڑ کو چکھنے پر اس نے مجبور تو نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا ان کو لالچ دلایا، ایسا بہکایا کہ انہوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا. جنت کے اندر ان کے کپڑے بدن سے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. شیطان ہمارے باپ آدم سے لے کر کے ہماری ماں حوا سے لے کر کے قیامت تک آنے والے ہر انسان کا دشمن ہے. ہر اس انسان کا دشمن ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، جو دین کے راستے پر چلنے والا ہے. شیطان کا کام ہی ہے ہم کو بہکانا. شیطان تو وعدہ کر کے آیا اللہ تعالیٰ سے. شیطان خاموش نہیں بیٹھا ہے، شیطان وعدہ کر کے آیا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ میں تیرے زیادہ تر بندوں کو بہکاؤں گا. اے اللہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا. اے اللہ ہر طرف سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے ہو جائیں گے. ناشکرے ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کوالیفائیڈ ہیں، سورج کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ساڑ کو دیکھ کر کے، گائے کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں. آپ کے گوہاٹی کے اندر عورت کی شرمگاہ کی مورت بنی، اس کی عبادت ہو رہی ہے، شرمگاہ کی پوجا، شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا ہوگی؟ پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، آکسیجن چلانے والا، آکسیجن دینے والا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، اور اللہ کی دھرتی پر رہ کر کے اللہ کی آکسیجن میں سانسیں لے کر کے انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے ناشکری کیا ہو؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 12 سال پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار آتا ہے، مہا کمبھ کے نام سے. ابھی وہ چل رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، ابھی ٹرینوں میں، روڈ پر سفر کرنا بڑا مشکل. الہ آباد کے اندر، پریاگ راج کے اندر سارے دیش بھر سے سنت سادھو آئے ہوئے ہیں. میڈیا والے خوب کوریج دے رہے ہیں. اس میں ایسے بھی سادھو لوگ آتے ہیں، ایسے بھی بابا لوگ آتے ہیں. کوئی 10 سال سے اپنا ہاتھ ایسے اٹھائے ہوئے ہے اور اسی کو بہت بڑی عبادت سمجھ رہا ہے. کوئی ننگا ہو کر کے، مادر ذات برہنہ ہے، ننگا ہے، بدن پر ایک کپڑا نہیں، شرمگاہ نظر آ رہی ہے. عورت آتی ہے، اس ننگے بابا کے آگے سجدہ کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد لیتی ہے، اور میڈیا والے اس کو کوریج دے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیو، اس منظر کو دیکھ کر کے انسانیت بھی شرما جائے، انسان بھی شرما جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے اور انسان ننگا گھوم رہا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے. یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد کیا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہماری اوقات نہیں تھی، ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم اپنی سوجھ بوجھ سے اس دین کو قبول کرتے. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے بدھی جیوی لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، توحید قبول نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہم اس بات کی گارنٹی کیسے لے سکتے تھے؟ یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. کبھی غور کرنا میرے پیارے ساتھ، ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ اللہ نے کون سی ایسی خاص بات ہمارے اندر دیکھی ہم کو مسلمان بنا دیا؟
یہ بس اس کا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ ہم کس لائق ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں یہ ہدایت نہیں مل سکتی تھی، ہم اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے۔ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے پانچوں ٹائم کی نماز میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلانا، اپنے سیدھے راستے پر چلانا، اسلام کے اوپر چلانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلانا، اے اللہ شہداء کے راستے پر چلانا، اے اللہ صالحین کے راستے پر چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر تو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، اے اللہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلانا۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی شکل میں، پانچوں ٹائم کی نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیو اسلام، کہ اس نعمت کو ہم بار بار اللہ سے، اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار جب تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا، جب تو نے ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا، اے اللہ دوبارہ ہم کو بھٹکنے نہ دینا، غلط راستے پہ جانے نہ دینا، شرک کے راستے پر جانے نہ دینا، کفر کے راستے پر جانے نہ دینا۔ اے اللہ جب تو نے ہدایت کی نعمت سے نوازا تو پھر ہمارے دل کی حفاظت کرنا۔ اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر رانچی بہت مشہور شہر ہے، جھارکھنڈ کیپٹل ہے آپ کے اسٹیٹ کی، نصرت جہاں نام کی ایک لڑکی، پانچوں ٹائم کی نمازی، روزے دار، علماء کے بیان سننے والی، ایک دینی بیک گراؤنڈ، ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی لڑکی مرتد ہو جاتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ایک نیوز ہے صاحب، اخبار میں خبر آ گئی، ہم نے ایک نیوز کی طرح، ایک سماچار کی طرح سن لیا۔ معاف کرنا میرے پیارے بھائیو، اگر آپ کی قوم کی کوئی لڑکی نشا سنگھ بن رہی ہے نصرت جہاں سے، تو پوری قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے، پوری قوم کے چہرے کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے دین کی اہمیت بھی اپنی قوم کی بچیوں کو نہ بتا سکے۔ وہ سال میں ایک بار جلسہ کرا کر کے اپنی لڑکیوں کو دین سنانے والوں، تمہاری بیٹیاں اگر دین کی اہمیت کو جانتی، اگر اسلام کی نعمت کو جانتی تو کوئی نصرت جہاں آج نشا سنگھ نہ بنتی۔ اسلام کو جانا ہی نہیں ہم نے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جانتی اگر وہ عورت تو کبھی میرے پیارے ساتھیوں اسلام کو چھوڑنے کی جرات نہ کرتی۔ ارے اسلام تو وہ نعمت ہے جس کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلام تو اتنی بڑی نعمت ہے، سمیہ بنت خیاط کو دیکھو، جوان بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کہتا ہے بوڑھی ماں اے سمیہ تیرا جوان بیٹا سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں چاہتے تجھے تیرے بیٹے کے سامنے ننگا کر دے، اے سمیہ تو اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تیرے بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دے۔ سوچو میرے بھائیو،
ایک ماں کے لیے کتنی اذیت کی بات ہے اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے. اے سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے, تیرے بدن میں کمزوری آ چکی ہے, مگر تیرا ایمان تو فولاد کے جیسا مضبوط ہے. سمیہ نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا, مگر توحید کو چھوڑنا گوارا نہ کیا, اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا, ایک بوڑھی عورت کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے, جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا. اتنے پر ابو جہل نے بس نہ کیا, پھر کہا کہ اے سمیہ آخری موقع تجھے دے رہا ہوں, اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. برچی اٹھایا, سمیہ کا اسلام کو چھوڑنے والی تھی, ابو جہل نے برچی اٹھایا اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا. اے سمیہ تو اللہ کو پیاری ہوگی, تو شہید ہو گئی, تیرے بدن کا خون گر گیا, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی تو پہلی خاتون بن گئی, اور تو نے دنیا کی آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دے دیا, اے دنیا کی عورتوں تمہیں دنیا نازک سمجھے گی, تمہیں دنیا کمزور سمجھے گی, تم دنیا کو بتا دینا اگر عورت کے پاس ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت ہو, عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے. ایمان کی دولت اگر عورت کے پاس ہے, عورت سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے. سمیہ سے پوچھو ایمان کس کو بولتے ہیں, ایمان کی عظمت پوچھنا ہے, کوئی بلال حبشی سے پوچھ لے. ہاں میرے نوجوان ساتھیوں, بلال تمہاری طرح اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا, بلال کوئی تمہاری طرح گھنگرالے بال والا تو نہیں تھا, بلال کوئی تمہاری طرح گورا چٹا تو نہیں تھا, خوبصورت تو نہیں تھا, ہینڈسم تو نہیں تھا. بلال تو حبشہ کا ایک غلام تھا, کالا کلوٹا تھا, اس کی پوری باڈی کالی تھی, مگر اس کالے سینے میں جو دل تھا, بلال کے سینے میں جو دل تھا, وہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. او دنیا والوں, تم نے تو جب بھی دیکھا ہے لوگوں کی صورتوں کو دیکھا ہے, لوگوں کے چہروں کو دیکھا ہے, آؤ تمہیں بلال کی سیرت بھی دکھاتے ہیں. بلال کالے ہیں, بلال کا بدن کالا ہے, اور بلال کے کالے بدن کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر لٹا دیتا ہے. نیچے گرم گرم بالو ہے, نیچے گرم گرم ریت ہے, اور بلال کے سینے پر گرم پتھر بھی رکھ دیتا ہے. بلال کے سینے کی چربی بھی پگھل رہی ہے, اور بلال کی پیٹ بھی پگھل رہی ہے, اور بلال کا مالک کہتا ہے, امیہ بن خلف کہتا ہے, اے بلال تیرے سینے کی چربی کو پگھلانا ہمیں اچھا نہیں لگتا, تجھے ٹارچر دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا. اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے, بس ایک شرط ہے, تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے اور ہمارے 360 معبودوں کا اقرار کر لے, ہمارے ساتھ تو بھی شرک کا نعرہ لگا دے, اور لا الہ الا اللہ کی آواز تو نکالنا بند کر دے. بلال ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے. بلال کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی, بلال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مگر اس گرم پتھر کے نیچے اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہوئے بلال کی زبان سے ایک لفظ سنائی دیتا ہے. بلال کہتے ہیں, احد احد احد, میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, وہ اکیلا ہے, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. اے امیہ بن خلف, تو اللہ میرے سینے پر گرم پتھر رکھ دے, تو اللہ میرے بدن کی چمڑی کو جلا ڈالے. اے امیہ بن خلف, بلال اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے. احد احد, میرا اللہ ایک ہے, میرا معبود ایک ہے, میرا رب ایک ہے. وہ لوگوں, اسلام وہ نعمت ہے جس کی حفاظت کی خاطر بلال کے سینے کی چربی پگھل گئی, مگر بلال نے اس توحید کو نہیں چھوڑا. یہ شہادت ہے, الفت پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, ہم نے تو یہ سمجھا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ابا نے عبداللہ نام رکھ دیا, عبد الرحمن نام رکھ دیا, لڑکے تھے تو ختنہ کرا دیا, بڑے ہوئے ٹوپی لگانے لگے, لنگی پہننے لگے, بڑے کا گوشت کھانے لگے. ہم نے تو ان چیزوں کو مسلمانوں کی پہچان بنا ڈالی. وہ لوگوں, اسلام اتنا آسان تو نہیں ہے,
یہ تو شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اسلام پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑے گا، اپنی اچھاؤں کو مارنا پڑے گا، اپنی ڈیزائرز کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو پا سکتے ہیں۔ اسلام نے پورے کے پورے داخل، اسلام میں ادھورے داخل مت ہونا۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کیا سویکاریہ نہیں ہوگا، ایکسپٹیبل نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی دین قبول ہوگا تو اسلام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے، تم جتنی بھی نیکی کا پہاڑ لے کے آ جاؤ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اور مذہب میں اللہ کو خوش کرنا ہے، شادی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے عیسائیوں کے گرجا گھروں میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جن کو نن کہا جاتا ہے۔ یہ نن وہ عورتیں ہوتی ہیں جو زندگی بھر شادی نہیں کرتی ہیں، جو اپنے آپ کو چرچ کے لیے خاص کر لیتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے، ہم شوہر کے پاس نہیں جائیں گے، ہم ساری زندگی چرچ میں رہیں گے۔ ان کو نن کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک عقیدہ ہے اگر آپ کو ایشور کو پرسن کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، دنیا کو تیاگنا پڑے گا، پتنی سے دور رہنا پڑے گا، بچوں سے دور رہنا پڑے گا، دنیا کو موہ مایا سمجھ کر کے دنیا کو تیاگ دینا ہوگا، دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ تصور اسلام کا بھی ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسا دین ہم کو دیا جس میں دنیا کو تیاگنے کا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن میں اللہ ہم کو دعا سکھاتا ہے کہ اے میرے بندو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا بنا دے، ہماری آخرت کو بھی اچھا بنا دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ یہ قرآن کی سب سے جامع دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ نے کبھی حج کیا ہوگا، کبھی عمرہ کیا ہوگا، جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ میرے معاملے کی بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو مجھ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے وہی جانا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی کا ہر دن نیکی میں اضافے کا سبب بن جائے، زندگی میں ہر دن بھلائی میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اے اللہ جب تم موت دینا تو ایسی موت دینا کہ ہر تکلیف سے، ہر شر سے مجھ کو نجات مل جائے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ کے پیارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔
تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی میرے ساتھ. ہمارے نبی نے شادی بھی کی، ایک ساتھ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا حق آپ ادا کرتے تھے. آپ کے کچھ صحابہ نے جب شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنے ٹیسٹیکلز کو نکلوا دیں گے، اپنے خصیتین کو نکلوا دیں گے، یعنی مرد رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، مردانگی ختم کر دیں گے، شادی کے قابل ہی نہیں بچیں گے. یہاں تک انہوں نے ارادہ کر لیا. بھائی اس زمانے میں نسبندی نہیں ہوتی تھی، میڈیکل سائنس کا زمانہ نہیں تھا. تو جیسے ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو خصی کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر جانور پیداوار بڑھانے کے قابل نہ بچے، تو حضرت عثمان بن مظعون نے خصی کرنے کا اپنے آپ کو ارادہ کر لیا کہ میں اس لائق ہی نہ بچوں کہ میں شادی کر سکوں. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے عثمان بن مظعون کو بلوایا. اور میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ یہ وہ عثمان نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، وہ دوسرے عثمان ہیں. یہ غلط فہمی مت پال لیجئے گا. وہ عثمان بن عفان تھے جو نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے ہیں. ان کا نام عثمان بن مظعون تھا، ان کے ابا کا نام مظعون تھا. یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی نے پوچھا کہ اے عثمان مجھے ایسا ایسا پتا چلا ہے. کہاں اللہ کے نبی صحیح پتا چلا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عثمان اتبتغی رہبانیتن، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے تم رہبانیت اپنا لو؟ اے عثمان میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اے عثمان میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو، امرت ان انام و اقوم، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں. و اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں. اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے میں نکاح بھی کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اتنا پیارا دین ہے، رڈوا بن کر کے کوئی زندگی گزارے، کوئی شادی نہ کرے، کوئی بغیر جوڑے کے رہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام حکم دیتا ہے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ. کوئی لڑکا کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے.